بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کے اخراجات کی استطاعت پائے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نظر کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو تحفظ عطا کرتا ہے، اور جو شخص اخراجات برداشت نہ کر سکے وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے اس کی جنسی شہوت کو توڑ دیں گے۔ چار باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کی رغبت کی جاتی ہے: اس کے مالدار ہونے کی بنا پر، اس کی خاندانی شرافت کے سبب، اس کی خوبصورتی کے پیش نظر، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ نیز فرمایا، اگر تو دیندار عورت کو نکاح میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا کرے گا۔ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، تاکہ میں دیگر امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کر سکوں۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ پہلی منگنی کا پیغام بھیجنے والا نکاح کرے یا منگنی کو ختم کر دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم اخراجات ہوئے ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس عورت کا ایک بار نکاح ہو چکا ہو اور پھر شوہر کی موت یا طلاق مل جانے کی وجہ سے عدت گزار کر دوسرا نکاح کرنا ہو تو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے وضاحت کے ساتھ زبان سے اجازت نہ لی جائے، اور جس بالغ لڑکی کا نکاح پہلے نہیں ہوا ہے اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بلائی حاصل نہیں کی جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو۔ پھر نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور شوہر اسے حکم کرے جو خلاف شرع نہ ہو تو اس کا کہنا مانے، اور شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کرے، اور اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم کھا بیٹھے کہ ضرور تم ایسا کرو گی اور وہ کام شرعاً جائز ہو تو اس کی قسم کو سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے اور یہ اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں اس کی خیرخواہی کرے۔ تین اشخاص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرمائی: جو شراب پیتا رہتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے گھر والوں میں ناپاک کام، زنا اور اس کی طرف بلانے والی چیزیں مثلاً بے پردگی، غیر مردوں میں میل جول وغیرہ کو برقرار رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ شرعی عذر کے بغیر اس کے بستر پر جانے سے انکار کرے جس کی وجہ سے شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔